بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تہذیب 32واں سبق ہے۔ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق قوله ان کان اذعانا للنسبۃ ای اعتقادا للنسبۃ۔ اذعانا للنسبۃ کی تعریف جو ہے وہ کی تفصیل جو ہے وہ اعتقاداً سے کی ہے۔ اذعان دو معنی ہیں، ایک ہے اعتقاد اور ایک ہے یقین۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو نسبت ہے زید قائم کہ قیام کو زید کے لیے جو ثابت کیا گیا ہے، یہ نسبت ثبوتی اور خبری ہے یا سلبی ہے، جو بھی ہو، یہ اعتقاد یعنی نسبت کے اعتقاد میں غیر کا احتمال ہے یا نہیں۔ نسبت کے اعتقاد میں غیر کا احتمال ہے یا نہیں، یعنی زید کھڑا ہے، ابھی یہ پورا یقین ہے کہ زید کھڑا ہے، یا اس میں آپ کو یہ بھی احتمال ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے، دونوں احتمال ہے اور دونوں برابر ہے۔ ایک نسبت خبریہ ہے کہ زید کھڑا ہے، ایک غیر کا احتمال ہے کہ کھڑا نہ ہو۔ تو اس کا اور اس کا دونوں اگر برابر ہو، یعنی زید کھڑا ہے اور دونوں نہ، اس کا اعتقاد اگر دونوں برابر ہو تو اس کو شک کہتے ہیں کہ یار کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے۔ اگر ایک جانب مخالف اگر غالب ہو، جانب مخالف یعنی جو احتمال ہے وہ مرجوح ہو اور یہ راجح ہو، تو جو راجح ہے اس کو ظن کہتے ہیں، اور جو مرجوح ہے یعنی کم زیادہ یہ ہو کہ کھڑا ہے لیکن یہ بھی آپ کو ہے کہ کھڑا نہ ہو تو وہم ہے، اس کو وہم کہتے ہیں۔ تو اگر نسبت کے اعتقاد میں غیر کا احتمال ہے، تو اگر احتمال ہے اور دونوں برابر ہیں تو شک ہے۔ ایک کم ہے اور ایک زیادہ ہے، یعنی غیر کا احتمال یہ کم ہے اور یہ نسبت خبرے کا اعتقاد یہ زیادہ ہے، تو زیادہ کو ظن کہتے ہیں اور کم کو وہم کہتے ہیں۔ وہم ابھی نسبت ہے ان کے درمیان، لیکن نسبت کے اعتقاد میں غیر کا احتمال ہے۔ غیر کا احتمال ہے تو مساوی کو شک کہتے ہیں۔ اگر وہ اعتقاد جو غیر کا احتمال ہے وہ مساوی ہو، اس اعتقاد نسبت کے اعتقاد کے ساتھ دونوں مساوی ہیں تو شک ہے۔ ایک راجح ہو اور ایک مرجوح ہو تو راجح ظن ہے اور مرجوح وہم ہے۔ غیر کا احتمال نہیں ہے، اگر غیر کا احتمال نہ ہو تو واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے، واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق ہے اور یا نہیں۔ اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو یہ جہل ہے۔ اگر واقع کے مطابق ہے تو پھر اس کے واقع کے مطابق ہے تو اس کے پھر دو، یا تو شک ڈالنے والے سے زائل ہو یا نہ ہو۔ زائل ہو تو تقلید ہے، نہ ہو تو یقین ہے۔ ابھی یہاں پر اگر یقین ہو، اذعاناً سے یقین مراد لیا جائے تو اس میں صرف یہی داخل ہے، اس سے تقلید نکل جاتا ہے، جہل نکل جاتا ہے اور وہم
نکل جاتا ہے. وہم اور شک یہ تصور ہے. نسبت ہے، نسبت حکمیہ ہے، لیکن نسبت حکمیہ ہے لیکن حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے. تو اس وجہ سے یقین، تقلید، جہل اور ظن یہ 4 قسمیں تصدیق کی ہیں، اور شک اور وہم یہ تصور کی ہے. تو اگر یہاں پر اذعان کا معنی یقین سے کر لیتا تو پھر صرف یہی ایک قسم رہ جاتی اور یہ 3 قسم تصدیق کی تعریف سے نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی تعریف کی ہے اعتقاد سے. تو اس میں بھی اعتقاد ہے ظن میں، اس میں بھی اعتقاد ہے، صرف واقع کے مطابق نہیں ہے. اس میں بھی اعتقاد ہے اور واقع کے مطابق بھی ہے، لیکن کوئی شک ڈالنے والا اگر شک اس کے ذہن میں ڈال دے تو اس کی وہ اعتقاد زائل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی داخل ہے اس میں. اور یہ یقین یہ واقع کے مطابق بھی ہے، اس میں غیر کا احتمال بھی نہیں ہے، واقع کے مطابق بھی ہے، شک ڈالنے والے سے کے شک سے یہ زائل بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ یقین یہ الگ چیز ہے. تقلید، جہل اور ظن یہ بھی اعتقاد میں داخل ہے. کس میں داخل ہے؟ اعتقاد میں داخل ہے. اب للنسبت میں جو الف لام ہے یہ النسبہ، یعنی للنسبہ ہے تو یہاں پر الف لام ہے النسبہ. تو النسبہ میں الف لام جو ہے یہ عہدی ہے، اور الف لام عہدی. اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہ نسبت جو خبری ہو، نسبت خبریہ مراد ہے، چاہے وہ نسبت ثبوتی ہو یا سلبی ہو، لیکن نسبت خبری مراد ہے. اس سے نسبت خبری مراد ہے، نسبت انشائی وغیرہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تصور کی قسم ہے. اعتقاد نسبت خبریت ثبوتیہ، تو یہاں پر یہ خبریہ ثبوتیہ کہ یہاں نسبت سے مراد نسبت خبریہ ہے، چاہے وہ ثبوتی ہو اور یا سلبی ہو. ثبوتی سے مراد یہ ہے جس طرح زید قائم، یہ اعتقاد کہ زید کھڑا ہے، اور یا سلبیہ ہو کہ یہ اعتقاد کہ بأنہ لیس بقائم، بأنہ یعنی زید لیس بقائم. تو ابھی یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. ابھی فقط اختار مذہب الحکماء حیث جعل التصدیق نفس الاذعان ان كان اذعانا للنسبة فتصدیق. تو یہاں پر 2 مذہب ہیں، ایک ہے امام راضی کے اور ایک ہے حکماء کے. حکماء ایک ہے تصور محکوم علیہ، ایک ہے تصور محکوم بھی، ایک ہے تصور النسبہ، اور ایک ہے حکم. ابھی اس حکم میں اختلاف ہے کہ تصور حکم ہے یا کہ یہ فعل ہے یا انفعال ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ بعد میں خطبے میں پڑھیں گے یا اس سبق میں بھی کہیں پر آ جائے تو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی ہی یہ. تو امام راضی کے نزدیک 1 2 اور 3 اور 4 یہ چاروں مل کر یہ تصدیق ہے، یہ چاروں مل کر یہ تصدیق ہے، اور حکم یہ تصدیق کے لیے جز ہے. حکم تصدیق کے لیے کیا ہے؟ جز ہے اور داخل ہے اس کے اندر. اور حکماء کہتے ہیں کہ حکم نفس تصدیق ہے. تصدیق کیا ہے؟ تصدیق صرف یہ حکم ہے، یہ حکم تصدیق ہے. اور تصورات ثلاثہ جو ہے، تصورات ثلاثہ یہ اس کے لیے شرط ہے، اور شرط الشیء خارج عنہ، اور شرط شیء خارج ہے اس سے. تو اس وجہ سے فقط اختار مذہب الحکماء، مصنف نے حکماء کے مذہب کو اختیار کیا کہ تصدیق کو نفس حکم بنا دیا. حیث جعلت تصدیق کو نفس الاذعان، نفس الحکم،
دون المجموع المرکب منہ ومن تصورات الطرفین، یہاں پر طرفین ذکر کیا ہے لیکن طرفین نہیں ہے بلکہ ثلاثہ اطراف ہے. المجموع المرکب منہ یعنی من الحکم ومن التصور الطرفین محکوم علیہ اور محکوم بھی کے، اور نسبت کا اس میں ذکر نہیں کیا ہے. کما زعمہ الامام الرازی، جس طرح امام رازی نے گمان کیا ہے، زعم کیا ہے کس کے کہ یہ ان چاروں کے مجموعے کا نام ہے. تو اس کو کیا کس کا مذہب اختیار کیا؟ حکماء کا. حکماء کے نزدیک حکم جو ہے یہ نفس تصدیق جو ہے وہ صرف حکم ہے، باقی اس کے لیے شرط ہے. اور امام رازی کہتے ہیں کہ تصورات ثلاثہ اور حکم یہ چاروں مل کر یہ تصدیق ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، ایک اذعان کے بارے میں، ایک للنسبت الخبریہ کے بارے میں، اور ایک یہ کہ اس نے اذعان للنسبت کہہ کر یہ بتا دیا کہ تصدیق جو ہے وہ حکم ہے، مجموعہ نہیں ہے، صرف حکم ہے، مجموعہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے شرط ہے اور اس سے خارج ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں.